جو ہمارے ابھی مولوی حذیفہ مانگرولی نے تصویر کے سلسلے میں تقریر پیش کی، انہی کے بھائی معاویہ مانگرولی، وہ درجہ عربی پنجم کے متعلم ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر کے ایک دوسرے اور وقت کے اہم ترین موضوع کے اوپر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ معاویہ مانگرولی تشریف لائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے آپ۔ کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے، کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے، اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے آپ۔ سامعین باتمکین، آج میں دور حاضر کے ایک ایسے سلگتے مسئلے کی طرف آپ کی عنان توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جس نے مفکرین قوم مسلم کی نیند حرام کر دی ہے۔ وہ سر تا سر اس سوچ میں غرقاب ہے کہ ملت کی ڈوبتی نیا کو کس طرح کنارے لگایا جائے۔ تو لیجئے، میرا موضوع سخن ہے ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاب اور ہماری ذمہ داریاں۔ برادران گرامی قدر، بلا شبہ ملت اسلامیہ آج ارتداد کے بھور میں گھری ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں 50 سال میں ایک مرتبہ بھی جن خاندانوں میں کسی فرد کے اسلام سے برگشتہ ہونے کا واردہ سامنے نہیں آیا تھا، آج اس برادری کے ایک سے زائد افراد آتش ارتداد میں یکلخت جلس رہے ہیں۔ بالخصوص وہ دوشیزائیں جو کل تک اس خانوادہ عز و کرم کے سر کا تاج، بزرگان خانہ کی ناموس کی پاسبان اور برادری کے ہر خرد و کلاں کے لیے ایک نمونہ عمل بنا کرتی تھی، آج وہ اپنا مذہب حق چھوڑ کر نہ صرف یہ کہ کفار کے نلغے میں پھنس رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ وہ کافر نوشہ تلاش کر کے اپنے والد کے سینے پر چڑھ کر ہندوانہ رسم سے شادیاں کر رہی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جس باپ نے اپنی اس لخت جگر کے تمام ناز و نخرے پورا کرنے میں کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی تھی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اس نور نظر کے جملہ مصارف برداشت کیے تھے، اس کی عصری تعلیم کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کے دہانے کھول دیے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میری امیدوں کا یہ سرسبز باغ اس بے دردی سے لٹ جائے گا؟ بیٹی ہی میری تمناؤں کا اس طرح بے درے خون کرے گی۔ ملت بیضا کے اس وقت کے حالات کے پہلو سے کہوں تو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب بیٹی نے نماز فجر کے لیے اٹھ کر تیاری کرتے ہوئے باپ کو اس بات سے اچانک آگاہ کیا کہ ابو، مجھے آپ برائے کرم فجر کی تلقین نہ کریں، میں کل گزشتہ ہی کورٹ میرج کر کے فلاں ہندو جوان کو اپنا ہاتھ نہیں، اپنا دل نہیں، بلکہ اپنا سب کچھ دے چکی ہوں۔ آپ کو درگا ماتا کی قسم میری راہ میں برائے مہربانی رکاوٹ نہ بنیے گا۔ ہاں، یہ میرے اپنے سماج کی عکاسی کر رہا ہوں جسے مسلم معاشرے سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، پچھلی دہائی میں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ بالآخر باپ سے لڑ کر ایسی بچی گھر سے باہر نکل پڑی اور اس نے اس آوارہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی رچا لی۔
اور اپنے اس آبائی گھر کے بالکل سامنے مکان لے کر کل تک نقاب پوش رہنے والی یہ لڑکی ساڑی پہنے اور تلک لگائے اس کافر لڑکے کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے دوستو، ذرا دل تھامیے، سنبھل کر سنیے، یہ کسی ایک باپ کے دل کا درد نہیں ہے۔ بلا مبالغہ ایک ایک شہر میں ایسی 20 بچیاں اپنا خرمن ایمان بھسم کر چکی ہیں۔ بہت سی اپنے کفر کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف اپنے گھرانے سے بلکہ قوم و ملت سے بغاوت کا علم بلند کر کے میدان میں نکل چکی ہیں۔ تو کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو دام فریب میں پھانسنے والے غیر مسلم لڑکوں سے خفیہ کورٹ میرج کر کے مواقع اظہار کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو بعض لڑکیاں ہمت جمع کر کے اس کام کے لیے بھاگ نکلنے کے واسطے پر تول رہی ہیں، تو بعض اسلامیات کے حوالے سے تشکیکات کا شکار ہو کر نیم غشی کی کیفیت میں کفر و اسلام کے بیچ جھول رہی ہے۔ برادران من، یہ تو سکے کا ایک رخ ہے، دوسری طرف مسلم نوجوانوں کے پیروں تلے بھی دبے پاؤں ارتداد کا یہ ریلا آگے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ بہت سے جوان اسلام کے تعلق سے ایسے سوال کرتے نظر آ رہے ہیں جو درون میں آتش کفر کے بھڑکنے کا پتہ دیتے ہیں۔ بعض عمر رسیدہ مرد و خواتین کے ارتداد کے قصے بھی اب کان پر پڑ رہے ہیں۔ یوں سمجھیے ایک سیاہ سیلاب ہے جو امنڈتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور خس و خاشاک کی طرح بہت سے مومنوں کو اپنی زور آور رو میں بہا لے جا رہا ہے۔ دانشوران قوم و ملت، کیا آپ نے ان خطرناک و سنگین احوال و قواعد کے عوامل پر بھی کبھی غور کیا؟ ایک زندہ قوم کی علامت رہی ہے کہ وہ اپنے نشیب و فراز سے ہمیشہ باخبر رہتی ہے اور اس کے اسباب کی جستجو میں ہر وقت سرگرم عمل۔ تو آؤ میں تمہیں آج ہماری پستی کے وہ نشان دکھاؤں جہاں سے ہمارے قدموں نے لغزش کھائی ہے، جہاں پہنچ کر ہماری پامردی اور ثبات قدمی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مفکرین کی ایک پروقت تحقیق کے مطابق مسلمانوں کے ذہنی ارتداد کی سب سے بنیادی وجہ عصری تعلیم کے پیچھے قوم مسلم کے اندر